اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز ایچ ڈی 5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کے مین ٹاپک 3 4 5 ہوں گے۔ سب سے پہلا مین ٹاپک عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے رابطوں کی خبروں پر نون لیگ کی صفوں میں پریشانی کیوں، اور آخر دوسرا ہمارا ٹاپک ہوگا کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات کب ہوں گے اور اس کا نتیجہ کیا نکلیں گے، اور تیسرا ہمارا مین مدعا ہے کہ سلمان اکرم راج اور عمران خان نے اپنی لیگل ٹیم کے کون سے رہنما فارغ کر دیے ہیں، کون سے لیگل ٹیم سے بڑے نام نکال دیے، اس کی تفصیلات بتائیں گے، اور ساتھ جو حکومت ایک بے فضول کام کرنے جا رہی ہے، صرف پاکستانی قوم کا ٹائم خراب ہوگا، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو بتائیں گے۔ اور کل عمران خان کا القاعدہ ٹرسٹ کیس میں کی سماعت ہے، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کریں گے، اور آپ کو اس کی مین تفصیلات آپ کے سامنے ہم شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارا جو مین ٹاپک ہے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان رابطوں کی خبروں میں کتنی صداقت ہے اور نون لیگ کی صفوں میں پریشانی کیوں ہے، اس کی تفصیلات بتائیں گے، اور نواز شریف لندن بھاگنے والا ہے، اس کی آخر میں اپڈیٹ دیں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کو بتائیں گے عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کیا رابطہ ہوا ہے یا نہیں، اس کی آگاہی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ عمران خان کا جو 22 اگست والا جلسہ تھا ملتوی ہے، جس پر پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا اور بہت سے لوگ پی ٹی آئی کے کارکنوں کا شدید رد عمل آنے کے بعد یہ سوال سب کی طرف تھا کہ عمران خان نے جلسہ ملتوی کیا ہے یا عمران خان نے جلسہ ملتوی نہیں کیا، اس کی ریزن کیا ہے، اس پر بہت بحث ہوتی رہی، اور اس پر بہت ہی مین ٹاپک رہا کیا عمران خان نے جلسہ ملتوی کیا ہے یا نہیں۔ اس کی کنفرم خبر اس وقت آئی جب عمران خان سے 2 سینیٹر ملاقات کی، اس کے بعد آئی، لیکن اس وقت ہی ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ تفصیلات نہیں شیئر کی تھی۔ اس وقت تک کہ جب عمران خان کا اڈیالہ جیل میں القاعدہ ٹرسٹ کیس کی سماعت تھی اور صحافیوں سے گفتگو تھی، اس کی انفارمیشن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی۔ اب آتے ہیں کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان رابطہ ہوا ہے کہ نہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کے پی کی حکومت سے رابطہ کیا گیا اور اس سے کہا گیا کہ آپ یہ جلسہ ملتوی کر دیں، کیونکہ اس میں اسلام آباد میں مبارک ثانی کا کیس چل رہا تھا، اس پر کوئی ایسا خدشہ تھا کہ کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جائے جس پر سارا ملبلہ پی ٹی آئی پر نہ ڈالا جائے، جسے کہا گیا کہ پارٹ 2 9 مئی نہ کیا جائے۔ اس کی تفصیلات آپ مختلف ویلاگوں اور دیگر لوگوں سے بھی سن چکے ہوں گے۔ اب مین مدعا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے یا نہیں، یا عمران خان مذاکرات کریں گے یا نہیں، اس کی آگاہی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ رابطہ ہوا اور اس علی من گنڈا پور سے کہا کہ آپ عمران خان سے ملاقات کریں اور عمران خان کو کنوینس کریں کہ آپ 22 اگست کا جلسہ ملتوی کر دیں گے۔ جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ علی من گنڈا پور نے کہا کہ جب تک عمران خان کا کوئی ویڈیو یا مجھے کال نہیں آتی، اس وقت تک میں جلسہ ملتوی نہیں کروں گا، اور ہر صورت ہم اسلام آباد میں جلسہ کریں گے۔ لیکن جیسے ہی صبح ہوئی تو پی ٹی آئی کے کچھ جس پر اعلیٰ ایک ادارے کے اعلیٰ لوگوں نے ملاقات کی، اور اس سے طے یہ ہوا کہ اعظم سواتی اس سے عمران خان سے ملاقات کریں گے، اور عمران خان سے ملاقات کرنے کے بعد اس کے بعد پریس کانفرنس ہوئی، اور جس میں کہا گیا کہ ہم 22 کا جلسہ ملتوی کرتے ہیں، اور اس پر پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا کا پارا ہائی ہو گیا، جس پر انہیں پی ٹی آئی کے کچھ کارکنوں کی ویڈیو بھی آئی کہ جیسے علی من گنڈا پور اور دوسرے رہنما جیسے بیرسٹر گور علی کو کہا کہ آپ چوڑیاں پہن لیں۔ اس پر پی ٹی آئی کے لوگوں میں غم و غصہ پایا گیا۔ اب آتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے مذاکرات ہوں گے یعنی آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ہر جنگ، جب بھی جنگ جاری رہتی ہے، 10 سال 20 سال 5 سال 2 سال 4 سال 3 سال کتنے بھی عرصہ رہے، اس کا حل مذاکرات سے ہی نکلتا ہے، اور مذاکرات ہی اصل حل ہے۔ اس کی آپ لوگوں کو بھی علم ہوگا کہ مذاکرات کے بغیر کچھ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کچھ معلومات ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یونٹی اسٹور کو بند کر دیا گیا، اور
ان کے ملازمہ کے احتجاج، اور دوسرا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری نہ آنے کے برابر ہے، اور پاکستان میں جو کمپنی رجسٹریشن تھی وہ اپنا کاروبار بند کر کے دوسرے ملک منتقل کریں، اور دبئی میں 12,000 ایک سال میں رجسٹریشن ہوئی، اس کی بھی آپ لوگ تفصیل سن چکے ہوں گے۔ اور جو پاکستان کی معیشت کا حال، جو بجلی کے بل ہیں، جو IMF نے پاکستان کو پیسے دینے کا جو اجلاس تھا اس میں شامل نہیں کیا، اگلا اجلاس میں شامل کرتے ہیں یا نہیں، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ پھر شیئر کریں گے جب اگلا اجلاس کا اعلامیہ آئے گا۔ اب آپ کو بتائیں گے، سب سے پہلے ایک صحافی نے اس پر خبر دی اور اس کی تصدیق کی کہ پاکستان کو قرضے میں اس اجلاس میں ایجنڈے میں شامل نہیں کیا، جو حکومت کے لیے پریشان کن تھا۔ جیسے آپ جانتے ہیں، چائنا سے، سعودی عرب سے، دبئی سے، UAE سے کوئی خاص رسپانس پاکستان کو نہیں ملا، جیسے کہ نجم سیٹھی اور وزیر خزانہ نے بھی ایک پریس کانفرنس کر کے کہا کہ اب وہ نہیں رہا کہ ادھر سے پیسے آ جائیں گے، ادھر سے پیسے آ جائیں گے، اب ہمیں خود کرنا پڑے گا۔ جو ٹیکس لگائے گئے ہیں پاکستانی قوم پر، اور جو بجلی کا ریلیف جو اسلام آباد سے رپورٹ ہوئی ہے کہ بجلی کے بل جن کو آئے ان کو ریلیف نہیں دیا گیا، اب پنجاب کی جب حدود میں بجلی کے بل آئیں گے تو اس کی ہم آپ لوگوں کے ساتھ تفصیلات شیئر کریں گے۔ اب آتے ہیں کہ عمران خان اور دونوں کی جان، کیونکہ ملک جب تک نہیں چلے گا، ملک آگے نہیں بڑھے گا، جب تک عمران خان اور PTI سے مذاکرات نہیں کی جائیں گے تو سیاسی استحکام نہیں آئے گا، اور ایسا ہی رہے گا تو پاکستان کی معیشت روز بروز نیچے جائے گی۔ اور جس طرح میں نے کہا تھا کہ پاکستان کی معیشت کے حالات آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کی، اور ساتھ بتایا کہ پاکستان میں جو یوٹیلیٹی سٹور بند ہوئے ہیں، اور ٹریکٹر کی بنانے والی فیکٹری بند ہوئی ہے، اور بہت سے جو ایسے کارخانے بند ہوئے ہیں، اور ایک صاحب نے تو کہا کہ اس کی میں پوسٹ آپ لوگوں کو کبھی اپنے YouTube چینل پر اپلوڈ کرنے کا پلان بناؤں گا کہ تمام لوگ جو کاروباری شخصیت ہیں ان کی سٹیٹمنٹ۔ اس نے کہا کہ مجھ پر 1 روپے کا قرضہ نہیں، لیکن میں اپنے 3 کارخانے بند کر جا رہا ہوں، کیونکہ بجلی کی مہنگائی کی وجہ سے ہمارے کارخانے اب چلانا مشکل نہیں ہے۔ اب آتے ہیں عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے مذاکرات آخر ہوں گے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے اس کی تفصیلات پھر بتائیں گے۔ اب آتے ہیں کہ جیسے منصور علی شاہ، جو پاکستان کی میڈیا پر اور پاکستان کی سوشل میڈیا پر یہ ٹاپ 10 چل رہا ہے کہ حکومت ایک آئینی ترمیم کر رہی ہے، حکومت کے پاس کیا آئینی اختیارات ہے، اگر حکومت کچھ نہ کچھ کر کے آئینی ترمیم کر لی، جس کے میں نے اس سے پہلے ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا کہ جیسے منصور علی شاہ جب تک نہیں چاہیں گے اس وقت تک انٹینشن یا مدت ملازمت میں توسیع نہیں ہوگی، اور یہ آپ لوگوں کے ساتھ میں بھی کئی بار شیئر کر چکا ہوں، اور اس مدعے پر ہم پہنچے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں چاہتی کہ ہم کسی طرح PTI کے ساتھ مزید لڑائی ہو، اور اس کے نقصان پاکستان کو۔ یہ بات آپ پر کنفرم ہے؟ کیا پیپل پارٹی پاکستان کے 5 چیف جسٹسوں کے ساتھ لڑائی چاہے گی یا نہیں، اس پر بھی الگ ٹاپک بنیں گے۔ اب آتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی PTI کی لیگل ٹیم سے 2 مین شخص آؤٹ کر دیے۔ سب سے پہلے جس کا ہم نے بتایا تھا حامد خان کو آؤٹ کیا، اس کے بعد علی ظفر کو بھی PTI کی لیگل ٹیم سے آؤٹ کر دیا گیا ہے۔ کیا PTI کی لیگل ٹیم ان کو کیوں آؤٹ کیا گیا؟ میں نے آپ لوگوں کو ان کو بتایا تھا کہ ان نے عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کیا، صرف باتیں کرتے تھے اور حقیقت میں کچھ نہیں کرتے تھے۔ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ ہم کئی ویلاگوں میں شیئر کر چکے ہیں، اور آپ لوگوں کو اس کی اپڈیٹ بتا چکے ہیں، اور آپ کو کئی بار اس کی انفارمیشن شیئر کر چکے ہیں، اس پر نہیں۔ اب آتے ہیں سب سے مین مدعا کہ سلمان اکرم راجہ کو PTI کی لیگل ٹیم کا حصہ بنایا جائے گا یا نہیں، یہ اس وقت قبل اس وقت ہے جب PTI کی آفیشیل کی طرف سے اسٹیٹمنٹ یا نوٹیفیکیشن آئے گا، اس کی اپڈیٹ جاری کر دیں گے۔ اگر سلمان اکرم راجہ کو بنایا جائے تو یہ PTI اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت اچھا ہوگا، اور عمران خان کی رہائی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ سب سے پہلے کہ ہم آپ لوگوں کو کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان اور زرداری کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور دونوں نے قانون سازی میں مدد مانگی، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جس طرح میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو اپڈیٹ تھی کہ جب تک جیسے منصور علی شاہ نہیں چاہے گا کچھ بھی نہیں، اور مخصوص نشستوں کا فیصلہ کب تک آئے گا اس کا امکان ابھی نہیں ہے، جب تک اس کی تفصیل آ جائے گی اس لوگ آپ کے ساتھ بتائیں گے۔ اور جو کچے میں پولیس اہلکار کی ایک ویڈیو آئی ہے جس نے کہا کہ ہمیں پنجاب حکومت سے اور IG پنجاب سے اور اپنے گھر والوں سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے
اس جہنم سے چھڑایا جائے، اور اس نے بہت ہی عبیدہ ہو کے انہیں کہا ان کے مطالبے مانے جائے اور مجھے چھڑایا جائے۔ کیا ان کے مطالبے کیا ہیں؟ اسی طرح ہم آپ لوگوں کو بتائیں کہ نواز شریف ملک سے کیوں جا رہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا چیف جسٹس قاضی فیض سے جس وقت ریٹائر ہوں گے تو نواز شریف ملک سے باہر ہوں گے۔ اس کی اپڈیٹ ہم آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی شیئر کر چکے ہیں اور اب بھی بتا رہے ہیں۔ اب نون لیگ کے جو 2 نمبر صحافی ہیں ان کا پروپیگنڈا عمران خان ڈیل کریں۔ بھائی عمران خان ڈیل کرتا تو پہلے دن کر لیتا، لیکن جی اب مذاکرات اس لیے ہیں کیونکہ پاکستان کے حالات اور معیشت کے حالات آپ سب پاکستانیوں کے سامنے ہیں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی اور پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔